سورہ عنکبوت صفحہ نمبر 362 آیت نمبر 36 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ اور طرف مدین کے اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا فقال پس کہا انہوں نے یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ورجو اور امید رکھو الیوم الآخرہ آخرت کے دن کی ولا تعصوا نہ تم پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فسادی بن کر فکذبوہ پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو فاخذتہم پس پکڑ لیا ان کو الرجفۃ زلزلے نے فاصبحوا پس وہ ہو گئے یا صبح کے وقت ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندے منہ پڑے ہوئے وعادا اور عادی وثمودا اور سمودی وقد اور تحقیق تبینہ ہم نے کھول دیا واضح کر دیا لکم تمہارے سامنے رکھ دیا من مساکنہم ان کے گھروں کو ان کے مسکنوں کو جہاں وہ رہتے تھے وزینہ اور زینت دی لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کی ان کے اعمال کو زینت دی شیطان نے فصدہم پس روکا ان کو عن السبیلی راستے سے وقانو اور تھے وہ مستبصرین دیکھنے والے عقل مند ہوشیار تھے وہ وقارون اور قارون وفرعون اور فرعون وحامان اور حامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل کے ساتھ فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں وما کانوا سابقین اور نہیں تھے وہ سبقت کرنے والے یعنی باغ کا نکل جانے والے صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عنکبوت ہم پڑھ رہے ہیں، مختلف انبیاء کا ذکر ہم نے پڑھا، اور یہ جو آخری آیات سورہ یا اس کی اپنا 20ویں پارے کی جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا مختلف قوموں کا تھوڑے تھوڑے انداز میں ذکر کر دیا اور ان کے بارے میں بتلایا کہ وہ کیا تھی اور پھر ان کو ہم نے کیسے سزا دی۔ اصل میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جس طرف چل رہے ہو وہ رستہ تباہی کا ہے، بربادی کا ہے، تمہاری ہلاکت کا ہے۔ تمہارے درمیان اللہ کا نبی آیا، اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اللہ کی کتاب آئی، معجزہ ہے اللہ کی کتاب، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت تمہارے سامنے ہے، وہ دیکھو ان کا ایمان دیکھو، تمہارے ظلم و ستم کے باوجود وہ کتنے ثابت قدم ہیں اور کبھی ڈگمگائے نہیں۔ یہ سب چیزیں مشرکین مکہ کو سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد جن کا تم ذکر کرتے ہو اپنی کتابوں میں، تورات انجیل میں پڑھتے ہو، تمہاری قصے کہانیوں میں تم ان کا ذکر کرتے ہو، دیکھو جب انہوں نے میرے نبیوں کی نافرمانیاں کی، انہوں نے ان کے حکم عدولی کی نبیوں کی، ان کا کہنا نہ مانا، تو پھر میرا عذاب ان پر کیسے آیا۔ اللہ مطلب بڑی بڑی مضبوط قومیں تھیں، بڑی بڑی مضبوط قومیں، لیکن ہم نے وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، کہ وہ ہم سے چھن جائیں گی، ہم مر جائیں گے، ہمیں موت آ جائے۔ تصور نہیں تھا ان کے ذہن کے اندر کہ ایسا بھی ہوگا۔ اللہ نے وہ ذکر فرما دیا، وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک وقت آیا پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی بستیوں کے پاس سے لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم نے پڑھا مدین یہ ایکا، یہ دونوں بستیاں تھیں پاس پاس، اور یہ جو لوگ تھے یہ تجارت میں بہت کامیاب تھے۔ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو ان کے بالکل پاس بھی نہیں پھٹکے۔ جو شعیب کی قوم تھی وہ تو اتنے تاجر اور اتنی انہوں نے تجارت میں انہوں نے ترقی کی کہ ان کا نام پیدا ہو گیا، دولت کی فراوانی اور تجارت میں ان کا نام چلتا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ لیکن برائی آ گئی، کم دینا، کم تولنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا،
اور مشرکین مکہ کو سمجھایا جائے تم فخر کرتے ہو کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، تجارت ہمارے پاس ہے، ہم جس کو پروانہ دینے اس کو پکڑتا نہیں ہے، اور ہمارا نام چلتا ہے، مکہ کا نام چلتا ہے، وہ تم یہ سمجھتے ہو؟ اور دیکھو تم سے پہلے جو قوم تھی وہ کتنی ترقی یافتہ تھی، تجارت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے کتنی ترقی یافتہ تھی، لیکن جب شعیب علیہ السلام نے آگے ان کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ہر قوم میں ایک برائی لازمی رہی ہے جب وہ اللہ کی توحید کا انکار کر دیتی تھی، اور ہر نبی کو پہلے اس کو وہی سمجھاتا تھا، توحید کا بھی انکار کرتے تھے اور ساتھ چھوٹی چھوٹی برائی میں موجود ہوتی تھی، تو ہر قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی، توحید میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا لوگوں کو، تو فرمایا اللہ نے پھر نبی بھیجے، انہوں نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا کہا ورجو الیوم الآخرہ، آخرت کے دن کی امید بھی رکھنی ہے کہ آخرت میں اٹھنا ہے، اللہ کے ساغداب دینا ہے، جو کر رہے ہو اس کا تمہیں ملے گا، پھل ملے گا، یہ بھی دونوں چیزیں کہ اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے لیکن آخرت امید رکھنی، جو آخرت کا ڈر ہے نا آخری امید، وہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے، یار نہیں یار انسان ہر وقت اگر یہ ذمہ سوار ہو نا انسان کے، یہ نہ بھولے انسان کہ اللہ کے ہاں میں نے حاضر ہونا، تو انسان بھٹکتا نہیں ہے، بھٹک جائے نا تو سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے، فوراً آ جاتا ہے، ایک دن بھٹکا، ایک رات بھٹکا، ایک لمحے کے لیے بھٹکا، کچھ دیر کے لیے بھٹکا، لیکن انسان سیدھی راہ پہ آ جائے تو اسے پتا ہے اللہ کے حضور میں نے کھڑا ہونا ہے جواب دہی کے لیے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، تو ورجو الیوم الآخرہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فسادی بن کر مت پھرو، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اعتدال کی راہ کو چھوڑ دینا، جو کسی کا حق اس کو نہ دینا، اللہ کو اللہ کا حق نہ دیا، رسول کو رسول کا حق نہ دیا، جو کتاب اس کتاب کا حق نہ دیا، لوگوں کا جو مال لیا اس کو لوگوں کا حق نہ دیا، اور جب تم لوگوں کا حق نہ اعتدال کی راہ اختیار نہیں کرو گے پھر کیا فساد پیدا ہوگا، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوگی، قتل و غارت ہوگی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے زمین آسمان فساد سے بھر گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اللہ نے تو سیدھی راہ دکھلائی ہے جس میں امن ہے، خوشی ہے، سکون ہے، اللہ وہ راہ دکھلاتا ہے، وہ شیطان نے لوگوں کو بری راہ پہ ڈال دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہوں نے جھٹلا دیا، شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، جسوم کہتے ہیں جو پرندہ اوپر سے جب نیچے آتا ہے تو آگے زمین پہ اپنی چھاتی کے بل بیٹھتا ہے نا، اسے کہتے ہیں جسوم، یعنی چھاتی زمین پہ لگا دیتا ہے آگے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ گرے تھے نا چھاتیوں کے بال تو ایسے ہی گرے تھے، منہ کے بل گرے تھے، چھاتی زمین کو بل آگے جا گئے، جاسمین اوندے منہ گر گئے، یہ ذکر کیا جا رہا ہے جب اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے، وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاکِنِہِمْ، اور عاد والے اور سمود والے، اللہ ہمارے عاد ہم نے پڑھا تھا حود علیہ السلام آئے تھے، ان کے اوپر عذاب آیا ہوا کا، اور جو سمود تھے ان کے اوپر عذاب آیا وہ غالباً چیخ کا عذاب آیا، تو یہ ان کے صالح السلام آئے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کی بستیاں تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے، وہ ہم نے واضح کر دی، کھول دی، جو تبوک کی طرف جاؤ رستے میں یہ سارے بستیاں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے سامنے رکھ دی، ان کے گھر کبھی وہ گھر تھے جو بڑے آباد تھے، آج دیکھو بے آباد پڑے ہیں، یعنی وہ تصور نہیں کر سکتے اتنے جو پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے کہ ان کو کون برباد کرے گا، اللہ نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، ان کو بستیوں کو دیکھو، چلو اسے دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں یہ تو بڑی نشانیاں ہیں، ہم تو اپنے اگر ارد گرد میں دیکھیں ویسے ایک اس میں یعنی وہ نہیں ہے سازدار معاملے، ویسے ہم دیکھتے ہیں اپنے خاندان جو ہمارے بڑے گھر ہوتے تھے، ہمارے نانکے کا دار، ہمارے دادا دادی کا گھر ہوتا تھا، ہمارے بڑا تائے کا گھر ہوتا تھا، میری خالہ کا گھر ہوتا تھا، ایک بڑا گھر ہوتا تھا پورے خاندان میں، سب بچے بیٹیاں بیٹے وہاں اکٹھے ہوتے تھے، عید کی چھوٹی بڑی عید، تو لیکن ایک وقت آیا اب ان گھروں میں ہوتا ہی کوئی نہیں، ختم، سب اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ گھر جو بڑے آباد تھے اب بے آباد ہو گئے، پھر جب اتنے بے آباد ہو گئے کہ بک گئے، ختم ہو گئے، یعنی یہ کوئی بھی رہنے والی ذات اللہ وجہ اللہ، باقی ذات اللہ رہنے والی ہے، باقی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اس پہ زوال ہی زوال ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور زینت دی شیطان نے ان کے کاموں کو، اور تم بہت اچھا کام کرتے ہو، اور صحیح یہی کام صحیح ہے، شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے، اور تیرا یہ کام ٹھیک ہے، تو بہت اچھا کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انسان شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ چھاڑی یار، اور تو دیکھ کتنے تیرے واسطے لہرا پیرا ہو گئی ہیں جو تو کرنا پہ،
تیرے بڑیاں موجاں ہو گیا نے. ابھی پرسوں میرا رکشہ چلاتا تھا بندہ, اس رکشہ نیا رکشہ لیا 1.25 لاکھ کا, نہیں نیا رکشہ لیا 1.25 لاکھ کا, بڑا خوش. رکشہ لے کے میری دکان پہ کھڑا کر کے تو خود کہاں پہ گیا جی میں سندھ جا رہا ہوں دربار کو بحث دینے کے لیے. سندھ چلا گیا, پہلے دربار گیا ادھر علی جوہری, پھر یہاں سے سندھ گئے. اب جب واپس آیا, واپس آ کے جب رکشہ چلایا, کل کی بات ہے, تو جو جسے موٹر سائیکل لے کے آیا تھا اس 2 نمبر اور رکشہ چلے گی نا, اس کا کبھی کیسے تیل نہیں کر, کبھی میں کہا بھائی تو اگر اللہ کو چل جانا مسجد ہے تو اللہ تیری مدد کرتا, تو کتنے گیا رکشہ کھول کے بیٹھا کھل رہا ہے رکشہ تیرا. یعنی جب اللہ کے شکر ادا نہیں کرنا تو پھر اللہ نے پھر ایسے ہی معاملہ انسان پہ لگا رہتا ہے. جی یہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کو زینت بنا دیتا ہے. تو بڑے اچھے کام کرتا ہے, یہی کام بن گئے ہمارے معاشرے کے اندر. بدعات ہیں, یہ رسکول ہیں, ساتیں ہیں, چریس میں ہیں, قبروں کی زیارتیں, قبر پہ جانا, چادر چڑھانا, زینت بنا دیا, خوبصورت بنا دیا. انسان لوگ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے یار, بڑا زبردست ہے. کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ یعنی شیطان انسان کو ورگلاتا ہے, یہ تمہارا کام ٹھیک ہے. وَقَانُوا مستبصرین, اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے, بیوقوف نہیں ہوتے. مستبصرین, وہ سمجھدار ہوتے ہیں, دیکھنے والے ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ سارا کام. دیکھیں وہ سمودی اور عاد والے, وہ کوئی کم عقل والے تھے, پہاڑوں کے اندر گرب تراشتے تھے, فن تراشتے. یعنی اتنا بڑا کام کوئی انسان نہیں کر سکتا. اور دونوں وہ صحرا کے اندر بڑے محل بناتے تھے, عاد اور سمود والے. لیکن ان کو یہ سمجھ لگی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ہم اگر دیکھیں یہ جو عیسائی ہیں آج کے دور کے اندر, وہ کوئی چیز بناتے ہیں نا, کسی چیز کی یاد کرتے ہیں تو اس کی کھال کی بال اتار دیتے ہیں, اس کی تحقیق کرتے ہیں, چلے جاتے دور تک, ہم نہیں پہنچ سکتے. جب وہ چلے جاتے ہیں کیا کہ نہیں اس میں یہ, اس میں یہ, اس میں یہ, جو عیسائی ہیں. لیکن جب عقیدت تثلیث کا مسئلہ آتا ہے تو جب عقائد ان سے مانگے جاتے ہیں پھر ان کی عقل جواب دے جاتی ہے. وہ عقل مند اڑاتے ہی نہیں ہیں, عقل مند چلتی ہی نہیں ہے, ادھر چلتی ہے عقل دنیا کے کاموں کے اندر. جب تثلیث کا عقیدہ آتا ہے 3 خداؤں کا, پھر ان کی عقل خراب ہو جاتی ہے. یعنی مستبصرین دنیا میں بڑے شعار چلا گئے, لیکن دین کے کاموں میں ان کو سمجھ لگتی ہے. شیطان نے ان کی مت مار دی ہے. مستبصرین یہی چیز ہے آج کے دور کے اندر. جو بڑے بڑے علماء ہیں, یہ جو ہمارے یہ غالباً حافظ آبادی سعید احمد تھے, اور 2-3 ان کی کیا آواز تھی. میں تب چھوٹے تب بتا کر یار ان کی کیا واقعی بڑی آواز تھی ان کی. تو لیکن وہ مستبصرین وہ سمجھنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن خود بھی بہکے, لوگوں کے بہکایا, لوگوں کو شرک لگایا, بدعت لگایا. یہ ان کا سارا مستبصرین, سمجھنے والے, عقل بیوقوف نہیں ہوتے یہ لوگ جو کرنے والے ہوتے ہیں. وَقَارُونَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فرمایا قارون اور فرعون اور حامان, بڑے نام, بڑے بڑے نام. الحمد ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے ان کو جٹلا دیا, تکبر کیا. فرمایا اور یہ ہم سے بھاگنے والے نہیں تھے, نہیں بھاگنے والے تھے. بڑا نام تھا ان کا, فرعون کا, حامان کا, قارون کا, رہتی دنیا تک نام ہے ان کا. بچے بچے کو پتہ ہے ان کے نام کا, چلتا ہے نام. فرمایا لیکن یہ میری پکڑ سے بھاگنے والے نہیں تھے, دولت ہی سارا کچھ تھا. یہ ان کا نام اللہ بتا رہا ہے, یہ بھاگنے والے نہیں. تم کہاں بھاگو گے؟ تمہارا تو وصیت ہی کوئی نہیں ہے. 2 محلے 4 محلے 10 محلے 5 محلے, 1 کنال 2 کنال کا گھر ہے, کوئی 2 10 20 50 1 کروڑ کے مالک ہو گئے. تم کہاں بھاگنے والے؟ ان کی خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی, وہ نہ بھاگ سکے. تم کہاں بھاگنے والے؟ ہمیں سمجھانے کا اندازہ اللہ تعالیٰ کا. باقی کیا ہوا کل پڑھیں گے انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.